السلام علیکم، آئی ایم میمونہ وقاص اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس چینل میں ہم قرآن پاک کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ اردو میں سیکھتے ہیں۔ آج کا سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا السماء انشقت، اذا جب، سما آسمان، شقت پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ قیامت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ اور سن لے گا، لِرَبِّهَا اپنے رب کا، وَحُقَّتْ اور وہ اسی لائق ہے، یعنی آسمان جو ہے وہ اپنے رب کے حکم سے پھٹے گا، اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی لائق ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَإِذَا اور اذا جب، ارض زمین، مدت پھیلا دی جائے گی، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی یعنی کہ کھینچ کر زمین کو لمبا کر دیا جائے گا، اس کے اوپر سے تمام پہاڑ وغیرہ ہر رکاوٹ دور کر دی جائے گی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، زمین پھیلا دی جائے گی۔ کس طرح سے پھیلا دی جائے گی؟ بالکل خالی ہو جائے گی، اپنے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب نکال کر باہر پھینک دی گی، اور کھینچ کر زمین کو اس طرح سے بڑا کر دیا جائے گا جیسے چمڑے یا ربڑ کو کھینچ کر بڑا کر دیا جاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود میدان حشر جو اس زمین پر ہوگا، اس میں ابتدائے دنیا سے قیامت تک تمام انسان جمع ہوں گے، تو صورت یہ ہوگی کہ ایک آدمی کے حصے میں صرف اتنی زمین ہوگی جس پر اس کے پاؤں ہیں۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَلْقَتْ اور نکال ڈالے گی، ماں جو کچھ فیہا اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی، یعنی کہ سب کچھ اگل دے گی، جو کچھ اس کے بطن میں ہے سب کچھ باہر نکال دے گی، بالکل خالی ہو جائے گی۔ جو خزانے وغیرہ دفن ہیں وہ بھی، دنیا کی ابتدا سے اب تک مرنے والے انسانوں کے اجسام و ذرات بھی، زمین ایک زلزلے کے ساتھ سب کچھ اپنے اندر سے باہر نکال دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ اور سن لے گا، لِرَبِّهَا اپنے رب کا، وَحُقَّتْ اور اسی لائق ہے، اور اپنے رب کا حکم سن لے گی، اور وہ زمین بھی کیا ہے؟ اسی لائق ہے۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یا ایو اے انسان، انکا انا بے شک کا تو، کادح تکلیف اٹھانے والا، الی طرف، ربک رب کا اپنے رب کی طرف، کدحا خوب تکلیف، فملاقیہ پھر اس کو ملنا ہے، یعنی کہ اے آدمی تجھ کو تکلیف اٹھانی ہے اپنے رب تک پہنچنے میں، سہ کر پھر اس سے ملنا ہے۔ یعنی کہ کدحن کے معنی ہے کہ کسی کام میں پوری جد و جہد اور اپنی توانائی صرف کرنے کے ہیں۔ ہر انسان کی ہر صحیح، ہر کوشش، جد و جہد جو اس کی انتہا صرف اور صرف اس کے رب کی طرف ہونے والی ہے۔ انسان نیک ہو یا بد ہو، مومن ہو یا کافر ہو، اپنی فطرت سے اس کا عادی ہے کہ کچھ نہ کچھ حرکت کرتا ہے، کسی نہ کسی چیز کو اپنا جو ہے وہ مقصد بناتا ہے، ایم بناتا ہے، اور اس کے لیے جد و جہد اور محنت کرتا ہی کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں سب نے یہ دیکھا ہے کہ اپنی محنت اور توانائی کسی نہ کسی کا مقصد کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، چاہے وہ چور یا ڈاکو بھی ہو، تب بھی وہ ایک طرح کی محنت اور مشقت کرتا ہے تاکہ اس کو کچھ حاصل ہو۔ تو اسی طرح ہر انسان جو ہے وہ ایک سفر کی منزلیں ہیں کہ وہ جس کو غیر شعوری طور پر طے کر رہا ہے، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری، یعنی کہ موت۔ ٹھیک ہے، اسی میں یہ بات بتائی ہے کہ ہر انسان کی جد و جہد اور محنت موت پر ختم ہونا
یقینی ہے، یعنی اپنے رب کے سامنے حاضری کے وقت اس کے تمام حرکات اور اعمال اور ہر جد و جہد کا حساب ہونا ہی ہونا ہے، تاکہ نیک اور بد کا انجام تمام الگ الگ ہو جائے۔ دنیا میں کوئی کسی چیز کا امتیاز نہیں، ایک نیک آدمی مہینہ محنت کرتے، مزدوری کرتا ہے، اپنا رزق حاصل کرتا ہے، جبکہ چور ڈاکو جو ہیں وہ اس کو ایک ہی دن میں حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی وقت حساب کا یا جزا و سزا کا نہ آیا تو دونوں برابر ہو گئے کیا؟ نہیں، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ یعنی آخری یہ جو جد و جہد یا انسان کر رہا ہے، اس کی کمائی اسے کہاں ملے گی؟ اپنے رب کے پاس پہنچ کر ملے گی، اور اس کے اچھے اور برے نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے۔ یہاں پچھلی صورت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ جو نیکوکار ہیں ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آ جانا اور بائیں ہاتھ والوں کا بائیں ہاتھ میں آ جانا ہی ان کی جنت کی نعمتوں یا دوزخ کے عذاب کی اطلاع انہیں مل جاتی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا پس من اوتیا جو دیا گیا، کتابہ کتابہ اعمال نامہ ہو اس کا، بیمینہ یمینی دائیں ہاتھ میں ہی اس کے، جس کو ملا اعمال نامہ اس کا داہنے ہاتھ میں اس کے نام۔ جب مومنین کا یہ حال بیان کیا ہے کہ جن کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان سے بہت آسان حساب لے کر جنت کی بشارت دے دی جائے گی، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش واپس آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من حوسب یوم القیامہ عذبہ، یعنی قیامت کے روز جس سے حساب لیا جائے گا وہ عذاب سے نہ بچے گا۔ اس پر حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں ہے یحاسب حسابا یسیرا، کہ حساب جو وہ آسان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں جس کو حسابا یسیرا فرمایا گیا وہ در حقیقت مکمل حساب نہیں، بلکہ صرف رب العزت کے سامنے پیشی ہے، اور جس شخص سے اس کے اعمال کا پورا حساب لیا گیا تو وہ ہرگز عذاب سے نہ بچے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حساب میں آسانی کی، حساب سے درگزر کرنے کی اللہ تعالیٰ کے سامنے توفیق فرمائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومنین کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش تو ہوں گے، مگر ان کے ایمان کی برکت سے ان کے ہر عمل پر حساب نہیں ہوگا۔ اسی کا نام حساباً یسیرا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف جو ہیں وہ خوش خوش واپس ہوں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فَسَوْفَ پس ان قریب يُحَاسَبُ حساب لیا جائے گا، حساباً حساب، یسیرا آسان، تو اس سے حساب لیں گے آسان حساب۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وَيَنْقَلِبُ اور لوٹے گا، إِلَىٰ طرف، أَهْلِهِ اپنے لوگوں کی، مسرورا خوش خوش، اور پھر کر آئے گا اپنے لوگوں کے پاس خوش خوش۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مومنین کا بتایا گیا تھا کہ مومنین جو ہے وہ ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا حساب کتاب جو آسان ہوگا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹیں گے۔ آسان حساب سے متعلق کہ ان کے اعمال سے درگزر فرمایا جائے گا، حساب کو نہیں لیا جائے گا اتنی سختی کے ساتھ۔ اگلی آیتوں کا ترجمہ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔